کہا جاتا ہے کہ ایک بستی کے بادشاہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ بادشاہ کی وفات پر وزیر با تدبیر نے ایک انوکھا طریقہ انتخاب جاری کیا کہ آج سے 3 دن بعد جو پہلا شخص بستی کے صدر دروازے پر دستک دے گا وہی ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو پہلا شخص 3 دن بعد صدر دروازے پر آواز لگانے آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ لگی ٹوپی اور گلے میں کشکول لٹکائے ایک بھکاری تھا۔ سو بستی والوں کی قسمت میں جو نیا بادشاہ لکھا گیا وہ پشاور بھکاری نکلا۔ صدر دروازے پر دستک دے کر بھکاری سے بادشاہ بننے والے کو وزیروں مشیروں نے تاج پوشی کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد پھٹے پرانے ٹاٹ لگے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس زیب تن کروایا گیا۔ تیتروں سے بنی ٹوپی ہٹا کر سر پر تاج اور سوراخوں بھرے جوتوں کی جگہ شاہی موزے پہنائے گئے اور کشکول، بھلا بادشاہ کے گلے میں کشکول کیوں کر لٹکتا؟ سونے چاندی کی دوہری اور سچے موتیوں کی مالا نے کشکول کی جگہ لے لی۔ یوں بھکاری بادشاہ کے دن رات آرام و چین سے گزرنے لگے، مگر دنیا میں وہ سکون کہاں جو قبر میں ملتا ہے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو کسی نے خبر دے دی کہ برابر والوں کا طاقتور بادشاہ تو فوت ہو گیا ہے، اب اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی ہے جس کو امور حکمرانی کا اتنا تجربہ نہیں جتنا بھیک مانگنے کا۔ ذیل الہی نے یہ سنا تو کافی محفوظ ہوئے اور کہا کہ بہت عرصے سے اس بستی پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا جو پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور عقل و فہم کی وجہ سے تعبیر نہ پا سکے، مگر لگتا ہے اس بار قدرت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید وسیع کر لیں۔ سوائے میری سپاہ کے سالاروں، حملے اور قبضے کی تیاری کرو۔ بستی کے مخبروں کو جب طاقتور ملک سے یہ خوفناک اطلاعات موصول ہوئیں تو بھاگم بھاگ دربار میں پہنچے، جہاں سابقہ بھکاری عرف بادشاہ سلامت انگور کھلانے اور پکے راگ سنانے والوں کے درمیان موجود تھے۔ مخبر نے تخلیے کی درخواست کی جسے عالم پناہ نے رد کر کے سر عام مخبری کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ اپنی افواج کے حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کے بادشاہ سلامت کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹکے اور پھر بولے، کرتے ہیں کچھ، گھبراؤ نہیں۔ دربار میں اسی جملے سے کافی اطمینان چھا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج ملک کی سرحدوں سے آگے بھکاری بادشاہ کی بستی کے حدود اربع تک پہنچ گئی۔ مخبر تو مخبر، فصیلوں پر کھڑے پہرہ داروں نے بھی دشمن کے عظیم و شان لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ لیا اور سب لگے دربار کی طرف دوڑ لگانے، جہاں بادشاہ سلامت دوپہر کے بڑے کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے۔ کنیزوں نے ایک پھل موتی دا مار مار کر جگایا کہ عالم پناہ، خدا کی پناہ، ذرا باہر کی خبر لیں، دشمن سرحدوں تک پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے، دشمن افواج کی پیش قدمی کی خبریں سنی اور بولے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کرتے ہیں کچھ۔ عوام میں جو خوف دشمن افواج کے بوٹوں کی دھمک سے پھیل گیا تھا قدرے کم ہوا۔ ابھی عوام نے قبر سے باہر ہی سکون کا سانس لیا تھا کہ صدر دروازے پر توپوں کے گولے اور بستی کے پہرہ داروں پر دشمن کے اٹھتے تیروں کی بوچھار ہو گئی۔ عوام جو بادشاہ سلامت کی طرف سے پالیسی بیان اور جنگی چالوں کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار کر رہے تھے، سخت خوف زدہ ہو گئے، اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں، کھلیانوں کو چھوڑ کر محل کی طرف بھاگ چلے اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی محل کی طرف رخ کیا۔ راستے میں جس نے بھی اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی، اس کو موت اور تباہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ حالت زار بستی کی فوج کے سپہ سالار اور امور مملکت چلانے والے وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ اب پانی سر سے اس قدر اونچا ہو چکا کہ زیادہ دیر تک منہ بند کر کے اس میں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک طرف عوام کے غیظ و غضب سے بڑے نعرے محل کی در و دیوار کو ہلا رہے تھے تو دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو لرزا رہی تھیں۔ ایسے میں بھکاری بادشاہ نے بڑے دربار میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام درباری منتظر تھے کہ بادشاہ اپنا فیصلہ سنائے، جس پر عمل درآمد سے بستی اور بستی کے عوام کو دشمن کے چہرہ دستیوں سے بچایا جا سکے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عالم پناہ نے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ لگا دی اور کچھ لمحوں بعد خوابگاہ سے
ذیل الہی کی جگہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں، ٹوٹی جوتی اور کشکول گلے میں ڈالے بھکاری نمودار ہوا۔ گلا صاف کر کے بولا، بھائیو، یہ حکومت وغیرہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اگر بھیک وغیرہ مانگنی ہو تو خاکسار کو ضرور یاد کر لینا۔ آپ کی نوازشات کا شکریہ۔